قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ جو عید قربان ہے، یہ اصل میں بندے کا اللہ پر قربان ہو جانا ہے، جس کا عملی مظاہرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر کیا۔ پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کا تقوی اس طرح اختیار کرو جیسے کہ اللہ کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ جو تقوی ہے کہ ایسا اختیار کرو جیسے اللہ کا حق ہے، یہ عقیدے میں ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ اور جہاں اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق، وہاں عمل مراد ہے۔ تقوی علم کا بھی ہے، تقوی عمل کا بھی ہے۔ تو عقیدے میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، وہاں حق تقاتہ ہے، وہ توحید جو اللہ کا حق بنتا ہے، وہ نہیں جو جتنی تم افورڈ کر سکتے ہو، جتنی تم ہضم کر سکتے ہو، اتنی نہیں، جتنا اللہ کا حق ہے۔ عقیدے میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر شریعتوں میں ڈسکاؤنٹ ہوتی رہی ہے، اعمال و عبادات میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے، لیکن عقیدے میں کبھی بھی تدریج نہیں رہی۔ اس میں شریعت میں تدریج رہی ہے، کبھی روزہ فرض نہیں تھا پھر ہوا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں تھی پھر ہوئی ہے، حج فرض نہیں تھا پھر ہوا ہے، لیکن کلمہ آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ عقیدے میں حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں موت تابع داری کی حالت میں آئے، کہیں اللہ کے باغی کی حیثیت سے نہ مر جانا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تم نہ مرنا، بندہ کو مرضی سے تو نہیں نہ مرتا، اچانک ہی آتی ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر وقت الرٹ رہنا۔ جب موت کا کیا کہتے ہیں کہ موت کا اللہ نے وقت نہیں بتایا، کہا کہ اللہ نے موت کا وقت نہ بتا کر اصل میں تمہارے سر پر تلوار لٹکا دیا کہ وہ ہر وقت آ سکتی ہے۔ آنے میں ترتیب ہے، پہلے بڑا بھائی آتا ہے، پھر منجلا آتا ہے، پھر اس سے چھوٹا آتا ہے۔ جانے میں ہو سکتا ہے سب سے چھوٹا پہلے چلا جائے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ بیٹھا رہتا ہے، دادا بیٹھا رہتا ہے، پوتے مر جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موت میں کوئی ترتیب نہیں ہے، بندہ کہ ابھی ابا جان فوت ہوں گے، پھر بڑا بھائی ہے بیٹھا ہوا، وہ مرے گا، پھر میری باری گی، تب تک میں توبہ کر لوں، ایسا نہیں، یہ اچانک آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ رسک نہیں لے سکتے اللہ پاک کی نافرمانی کا، اس لیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں یہی تو ثابت کیا، یہ بڑے کا بشیر بھائی، اس بڑے کو ذرا دے۔ مسلم اس میں صفت ہے، سر تسلیم خام کرنے والا، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی کالا بچہ ہے تو ماں باپ اس کا نام چند رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کا نام نہیں۔ بندہ سونے کا کاروبار کرتا، ماں باپ نام اس کا بلیک سمتھ رکھ دیں، اس میں صفت ہے، اگر وہ صفت پائی گئی ہے تو تم نے سچ بولا ہے ورنہ جھوٹ بولا ہے۔ جیسے گرم، سرد، ٹھنڈا، یہ سارے کسی کیفیت کو بیان کرتے۔ اسلم یسلم، جس نے مزاحمت ختم کر دی ہے، سر تسلیم خم کر دی ہے۔ آخری ٹیسٹ تھا، وطن چھوڑا ہے، باپ چھوڑا ہے،
دوسرا وطن چھوڑا ہے، آخری ٹیسٹ تھا اولاد والا، وہ بھی پاس کر دیا، سر تسلیم خم، کوئی مزاحمت ہی نہیں۔ جب یہ مزاحمت ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی پھر ہر چیز کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ بھی صلح ہو جاتی، امن ہی امن، شانتی، کائنات کے ساتھ بھی اس کی جنگ ختم ہو جاتی ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی اس کی جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ امن اس کا نام ہے کہ اندر بھی امن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا نام آتا ہے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو مزاحمت ختم ہو جاتی ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پھر اللہ کہتا ہے مسلمان ہوتے کون ہیں؟ فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی سر تسلیم خم کر دیا، ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا، سبمٹ کر دیا اپنا آپ، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، کا اس کا نام ہے مسلمان۔ اپنا سوچو، اور کپڑوں کا جوڑا کسی غریب کو دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہو، کبھی ایک اٹھاتے ہو کبھی دوسرا اٹھاتے ہو، یہ دے دوں یہ دے دوں، یہ آؤٹ آف فیشن ہے چلو یہ دے دیتا ہوں، پلوٹھی کا بیٹا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چلو 2-3 دن مسلسل آؤ، استخارہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اتنا، استخارے کا اس کے ساتھ خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ اب آگے یہ بات تو آپ کو مسئلے کی بتاتا ہوں۔ استخارے کا تعلق دل کے اطمینان کے ساتھ، یہ جو خوابوں کے پیچھے آپ کو لوگوں نے لگا دیا نا تاکہ آپ ان سے جا کے پوچھیں تعبیر، گھوم پھر کے وہیں وہ گھنٹہ گھر چوک ہے نا فیصل آباد والا، جہاں سے بھی بات شروع ہوتی ہے جا کے مولوی صاحب کے پاس ختم ہوتی۔ آپ کے دل کا اطمینان درکار ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ استخارہ کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال استخارہ کیا۔ ہمیں یہ پکی پکائی تازہ روٹی مل جاتی، فون کرو وہ آپ کو بتا دیں۔ یہ استخارے کے ساتھ مذاق ہے۔ پہلے تو یہ بات کہ یہ طے کرنا کہ استخارہ کرنا کس بات پر ہے، اگر کسی دوسرے کی ذات سے متعلق ہے تو اس سے مشورہ کرنا ہے، اس سے مشورہ کرنا ہے۔ کوئی کاروبار ہے تو ماہر فن سے مشورہ کریں جو یہ کاروبار کر رہے ہیں کہ مارکیٹ آج کل کیا کہتی ہے۔ اسی طرح رشتے کا معاملہ ہے تو بچی کی پسند پوچھیں۔ اب تو لوگوں نے ایک بہانہ بنا رکھا نا، مکرنا ہے تو استخارہ ٹھیک نہیں ہے نا، اللہ کے ساتھ بھی سیاست ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں کر رہے، کیوں جی وہ استخارہ ٹھیک، اب کیا استخارہ کر رہے ہو؟ استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا جی امی جی کو، کیونکہ بچے نے وہ کاغذ تیار کر لیے ہیں بچی کو کینیڈا لے جانے کے لیے، تو امی کو بخار چڑھ گیا، امی کا استخارہ خراب ہو گیا کہ یہ تو ساتھ لے کے جا رہا ہے، ہم نے سمجھا ہمارے برتن مانجے گی۔ تو یہ خواب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دل کے اطمینان، جس دن آپ کا دل ٹھک جائے وہ کام کر لیں آپ، اسی میں خیر ہوگی۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا استخارہ کرتے ہیں، 2-3 دن مسلسل خواب آیا تو ٹھیک ہے کر لیں گے، بچے کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی جب بات آ جاتی ہے تو پھر استخارے نہیں، پھر دینا ہے، لٹا لی۔ فلما اسلم، اللہ پاک نے چن کر الفاظ استعمال فرمائے۔ تم بھی کہتے ہو کہ مسلمان ہو تم، جس کو دیکھو وہ 8 دروازوں کی چابی اپنی جیب میں لیے پھرتا ہے، مسلمان یہ ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سرنڈر کر دیا، اپنی ذات سبمٹ کر دی، اپنا اختیار سبمٹ کر دیا، تو ہم نے آواز دی، ہم نے کہا، اور کیا گیا؟ تلہ للجبین، ماتھے کے بل لٹا لیا۔ ہم نے پکارا کہ ابراہیم بس، قد صدقت الرؤیا، جتنا دکھایا گیا تھا اتنا خواب آپ نے پورا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، لیتے بھی کچھ نہیں ہے اور جزا بھی دے دیتے ہیں۔ باپ جب بیٹے سے کہتا ہے یہ مجھے کوئی چیز دو، باپ اس کا محتاج نہیں ہوتا چیز کا، وہ دل دیکھ رہا ہوتا اس کا۔ جب بچہ منہ سے بھی نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دے تو وہ پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ بھائی یہ بچہ ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی پکڑو، اور بھی اسے لے کر دیتا ہے۔ اللہ پاک بندے سے امتحان ضرور لیتا ہے، انسان کو امتحانوں کے لیے بھیجا اللہ پاک نے، لیکن یہ وعدہ کر کے بھیجا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی سے اس کی استطاعت سے زیادہ بڑا امتحان نہیں لے گا۔
یعنی یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کو ان پر کتنا اعتماد تھا، ان کی استطاعت کتنی تھی، کس لیول کا جا کر اللہ پاک نے امتحان لیا ان کا، KG1 کا نہیں، پوسٹ گریجویشن ہے، یہ نبوت کے بعد کا امتحان ہے، اس لیے خلیل قرار دیا۔ تو یہ امتحان ہمارے یہاں بھی روز روز آتے ہیں، مختلف قسموں میں آتے ہیں، ہر بندے کے اپنی فیلڈ کے آتے ہیں۔ ہر لمحہ ہمارا، ہر دکھ ہر سکھ، کسی سے ہماری رنجش، لڑائی جھگڑا، خوشی کا موقع، غمی کا موقع، یہ سارے امتحان ہیں کہ ہم کہاں کہاں اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں اور کہاں اس کو توڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں نا فوری طور پہ۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ دنیا وہاں بخشانے گئی ہوئی ہے اور جیب کاٹنے والا وہاں نوٹ بنانے گیا ہوا۔ لوگ حطیم میں رحمت کے پرنالے کے نیچے ہاتھ رکھ کے دونوں فریادیں کر رہے ہوتے ہیں اور جیبیں جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں، وہی موقع ہوتا ان کو جیب کاٹنے کا، اور کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ پہلی دفعہ وہ بڑے ڈرے ہوں گے، یار کہیں فالجی نہ ہو جائے، اللہ کے گھر میں جیب کاٹ رہا ہوں۔ پھر وہ دیر یہ ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں، خدا پر ان کا ایمان رہتا نہیں، نہیں یار یہ مسلمان تو ہم پرست ہیں، اللہ کے گھر میں جیب کاٹ رہا ہوں، مجھے تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ یہ بھی ایک امتحان ہے ان کا کہ وہ کچھ نہ کہے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ درج آپ کو پتہ نا، سیڑھی کو کہتے ہیں۔ استدراج کا مطلب ہے کہ اللہ خاموشی کے ساتھ اسے اونچی جگہ چڑھا رہا ہے، اس لیے کہ کسی کو جتنا زور سے گرانا ہو اسے اتنی بلندی پر چڑھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے، عربی کی ایک ضرب المثل ہے کہ چٹائی پر سے کسی کو نہیں گرایا جا سکتا، اسے اوپر چڑھانا پڑتا ہے۔ یہ استدراج ہے کہ بندہ بلنڈر کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میری گرفت نہیں ہو رہی، اور زیادہ سے زیادہ کرتا چلا جا رہا، اور پھر آ جاتا ہے پھر عذاب اللہ پاک۔ تو ہم بھی مسلمان ہیں، چون بگویم مسلمانم بلرزم، لیکن مسلمانی کی شرائط بڑی سخت ہے، امتحان بڑا سخت ہے۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت دے کے امتحان لیتا ہے، اور ہمارا فیل ہو جانا، ہم یہ نہیں قیامت کے دن کہہ سکتے۔ وہ بچے جب دے کے نکلتے ہیں پیپر کو، چونکہ ہم پک کرتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو جو وہ نکلتے ہیں ایگزامینیشن ہال سے، تو وہی کہتے ہیں جی یہ تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں تھا، آؤٹ آف کورس آ گیا جی، یہ سارا پورا پیپر ہی آؤٹ آف کورس، اور اندر سے طے کر کے آتے ہیں کہ یہی کہنا ہے والدین، تم نہیں کہہ دینا کہ نہیں بالکل یہ پڑھایا ہوا تھا نا، سارا قصور ہی ماسٹر صاحب کا۔ حالانکہ وہ اے اور او لیول آپ کو پتہ ہی تو بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں، کوئی ایک خاص اسکول کو ٹارگٹ کر کے وہ تھوڑی بناتے ہیں پیپر۔ اللہ کے سامنے یہ بہانہ نہیں چاہیے، اللہ پاک تو نے یہ جو امتحان لیا ہے یہ بالکل آؤٹ آف کورس تھا، تو نے سکھایا نہیں، پڑھائی نہیں، ہماری استطاعت ہی نہیں تھی، ہم تو بڑے کمزور تھے۔ نہیں، یہ اس لیے جس پر جتنا بڑا امتحان آتا ہے میں تو اسے تسلی دیتا ہوں کہ بھئی اللہ پاک کہ یہاں آپ کا مقام بڑا بلند ہے۔ اب دیکھیں نبیوں کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ بڑے مقام پر ہوتے ہیں، اس مقام کے مطابق ان کا امتحان ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ، یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں سارے۔ تو اسلام اصل میں سر تسلیم خم کرنا ہے، مزاحمت ختم کر دینا ہے، اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے بے بس ہو جانا، اپنی مرضی سے، کیونکہ ہمیں تو بظاہر تو ہمیں کوئی گرفت ہے نہیں نا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم نے سبمٹ کر دیا، جیسے اللہ کی مرضی ویسا ہونا چاہیے۔ مرضی میں اپنی بھی چلا سکتا تھا لیکن میں چلاتا نہیں ہوں۔ یہ ہے اصل چیز کہ مرضی تمہارے ہاتھ میں دے کر یہ وہ دیکھ رہا کہ تم اپنی مرضی چلاتے ہو یا میری مرضی چلاتے ہو، نا، رب کی رضا اس کو کہتے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کے۔ امتحان لینے والی ہستی یہ کہہ رہی ہے، بچے تو کہتے ہی رہتے ہیں نا بڑا اوکھا تھا،
امتحان لینے والا کہہ رہا بڑا اوکھا امتحان تھا. وہ جانتا ہے انسان کی کیفیت کو کہ اولاد، آپ کو پتہ ہے ہم بچے کے ختنے نہیں کروا سکتے، کسی کو پکڑاتے ہیں یار یہ لے جاؤ اوپر، اور خود وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں جب بچے کے رونے کی آواز نہ آئے، اپنے ہاتھ سے لٹا لینا. ان ھذا لہو البلاء المبین. بڑی بڑی بلائیں. بلا کس سے بنا ہے؟ بلونا سے بنا ہے، جو اردو میں بلوتے ہیں نا، رڑکتے ہیں. یہ بڑا سخت رڑکا تھا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں بھیج تو رہے ہیں لیکن وہاں تم نے ٹانگیں پسار کے لیٹنا نہیں. یا ایھا المزمل قم، کھڑے ہو جائیے، لیٹنا نہیں ہے وہاں تو ہم تمہیں آزماتے ہیں، بلوئیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. آزمائش کے لیے ہم تمہیں بلوتے رہیں گے، رڑکا مارتے رہیں گے، مدانی لگی رہے گی ہماری. ہم بچہ دیں گے تو دیکھیں گے تم خوشی میں کیا کرتے ہو. حدیں توڑتے ہو، ساری رات کنجریاں نچاتے ہو، اور وہ بھی نوٹوں پر. اور اگلے دن جب مر جاتا تو پھر کیا کرتے ہو پھر تم؟ ہم واپس لے کر بھی دیکھیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. رزلٹ ہمارے یہاں آ کے آؤٹ ہوگا. دنیا میں کوئی نہیں یہ فیصلہ کر سکتا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. یہ بات طے کر لیں آپ. کسی شخص کے بارے میں آپ یہ کومنٹ نہیں دے سکتے، یہ ریمارک پاس نہیں، یہ جہنمی ہے. بڑا الٹا معاملہ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا رہتا اور سارے کہتے ہیں جنتی ہے. آخر میں کوئی ایسا وہ بارودی سرنگ کو لات مار دیتا ہے وہ کہ اٹھا کر جہنم کے وسط میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں بدترین عذاب ہے، اور کوئی بندہ اہل جہنم کے کام کر رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جہنمی ہے. آخری وقت آتا ہے اور وہ زور لگاتا ہے اور دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے. فنش لائن پہ جو آگے ہوتا ہے اسی کو جیتا ہوا کہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ پچھلے 4 چکر یہ پیچھے رہا تھا. یہ ہے اصل چیز. وہ جو بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے اور 100 مولوی مار دیا تھا، اس نے پتہ ہے نا، مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب نے کہا کہ تیری تو بخشش نہیں ہوگی. اس نے کہا پھر سینچری تو پوری کرو نا. مولوی صاحب کو بھی ٹکا دیا اس نے. اس کے بعد پھر اس کے اندر پچھتاوا تھا، وہ پلٹنا چاہتا تھا، مولوی صاحب نے دروازہ بند کر دیا. یار ایک قتل معاف نہیں ہوتا، تو 99 مار کے آ گیا. پھر کسی مولوی صاحب کے پاس گیا، وہ میکینک مولوی تھا. اس نے کہا یار جب جی واپس آنا چاہتا ہے تو میں کیوں درمیان میں حائل ہوں. اس نے کہا دیکھو بھائی، تم معافی مانگنا چاہتے ہو، رب معاف کرنا چاہتا ہے، کون روک سکتا. ایک نیک کام کرو، تم ہو بڑے شریف آدمی، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو سوسائٹی ہے، یہ تمہیں ابھار جائے. یعنی تمہارا توبہ کرنا، تمہارا پچھتاوا بتاتا ہے کہ تم نیچرلی اچھے آدمی ہو. یہ جو تم نے کیا یہ ری ایکشن میں کیا، کسی نے زیادتی کی تم سے برداشت نہیں ہو. تو بہتر یہ ہے کہ تم یہ سوسائٹی چھوڑ دو، ورنہ یہ پھر تم سے کوئی بندہ مروا لیں گے. تم اللہ والوں کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں نہ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ کوئی رشتہ ناتا، نہ کوئی طلاق، نہ کوئی، جاؤ جا کے ان میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. بہتر یہی ہے. اس نے مشورہ مان لیا، چل پڑا. ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ وقت آ گیا، فنش لائن آ گئی. پہنچ گئے فرشتے. وہ جو قتل والے تھے وہ بھی فائلیں لیے ہوئے، اپنے اپنے تھانے والے وہ پہنچ گئے. ان کا ہم نے اس کو لے کر جانا ہے. وہ توبہ والا تھا، اس نے بھی نکالی پرچی، نے کہا توبہ کر لی تھی. کہا جی توبہ کے فیصلے قیامت کو ہوں گے، ہم لے کر جائیں گے. تو کیس پھر اوپر گیا کہ جی آپ فیصلہ کیجئے کیا کرنا ہے اس کا. اللہ پاک نے کہا ایسا کرو، جگہ ناپ لو. جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا توبہ کر کے، اگر وہ قریب ہے تو جنت والے فرشتے لے جائیں اسے، اور جہاں اس نے گناہ کیے تھے اگر وہ والی قریب ہے تو دوسرے والے لے جائیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے زمین سے کہا کہ سکڑ جا. وہ جنت والی بستی کی طرف سے، توبہ والی بستی کی طرف سے سکڑ جا. ایک قدم کا صرف فرق پڑا ہے. وہ قدم جو اس نے اس بستی کی طرف اٹھایا تھا وہی قدم زیادہ نکلا، توبہ قبول ہوگی. تو اس لیے کسی انسان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ آخری سانس فیصلہ کرتی ہے کہ بندہ کس حال میں گیا ہے. تو دروازے کھلے ہیں.
کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، اور جتنے مرضی گناہ کر کے آیا ہو اس کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اتنے قبول ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے ایمان والو، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اے میرے بندو جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، اس سے زیادہ گناہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت سے زیادہ، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تیرے ہر گناہ پر میری رحمت وسیع ہے۔ حضور نے ایک دعا بھی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے وسیع ہے، اور مجھے اپنے عملوں سے زیادہ تیری رحمت کا بھروسہ ہے، اس لیے کہ ان کی قبولیت بھی اس کی رحمت پر ہے، جیسے بھی وہ قبول فرما لے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے بخش دے گا۔ اچھا اگر آپ مخلص ہیں، اچھا بندہ جتنے گناہ کر کے واپس آتا ہے اتنی زیادہ شاباش ملتی ہے، اتنا زیادہ عزیز ہوتا۔ بچہ 2 گھنٹے کے بعد مل جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، 2 دن کے بعد ملے تو زیادہ پیارا ہوتا، زیادہ جفی مارتے، اور 2 مہینے کے بعد ملے تو پھر دوڑ کے آتے ہیں۔ گاڑی پھنس کے نکلے نا، جتنی زیادہ پھنس کے نکلتی ہے بندہ کہتا ہے پیسے پورے کر دیتے ہیں۔ بندہ گناہوں سے نکل کے آتا تو اللہ کہتا ہے ایمان اس کا نام ہے، دیکھو کس دلدل سے نکلا، فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے یہ دیکھو کہاں تھا یہ۔ اب یہ سارے گناہ جن سے یہ نکل کر آیا یہ اس کا کریڈٹ ہے، اس کو بدلی کرو، تبدیل کرو نیکیوں میں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ حسنات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور گناہ ہم کرتے نہ بھی ہوں، کرنے کا ارادہ نہ بھی رکھتے ہوں، گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ خطا اور نسیان یہ 2 ہمارا مادہ ہے جس سے انسان بنا ہے۔ انسان نسیان سے بنا ہے۔ تو اس حالت میں توبہ، استغفار، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹے کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کس کی ہوئی ہے نافرمانی، کس کی ہوئی ہے۔ اللہ کے موڈ کو چھوٹا سا گناہ بھی آف کر دے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اور وہ بادشاہی مزاج ہے اللہ پاک کا۔ وہ بعض دفعہ بڑی بھی اگنور کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ چھوٹی پہ بھی گرفت کر لیتا ہے۔ بے ارادہ بندے سے بڑا بھی ہو جائے تو گرفت نہیں کرتا، ارادے اور پلاننگ کے ساتھ چھوٹا سا بھی کرے تو پھر ری ایکشن دیتا۔ بادشاہی مزاج ہے۔ حیدرآباد دکن کے نظام جو تھے ان کے بارے میں قصہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے وزیر نے، کسی نے دعوت کی، ان کی امید تھی کہ میری ترقی ہو جائے گی۔ اس کا ایک بیٹا تھا وزیر کا، جب بیٹھے ہوئے تھے وہ کھانا کھانے کے لیے مجلس میں، تو نظام دکن نے اس بچے کے کان کو چھیڑا، جیسا کوئی بھی بچہ پیارا ہو تو دیکھ کے بندے کا دل کرتا ہے شرارت کرے، اسی طرح اللہ پاک جو ہے وہ بھی بعض دفعہ اپنے نیک بندوں کو چھیڑتا رہتا ہے۔ چھیڑا، بچے نے دیکھا اس کو، پھر اس نے جناب بچے نے تو دیکھا، پھر اس نے ہاتھ گھما کے چھیڑا۔ بچے نے پھر اسے گھور کے دیکھا کہ بھئی اس کو سمجھ لگ جائے کہ مجھے پتہ لگ گیا یہ چھیڑ رہا ہے۔ تیسری بار جب اس نے چھیڑا تو بچے نے کہا بھئی بھوسڑی کے نظام کو۔ باپ کا چہرہ فک ہو گیا، اس نے کہا وہ جو پہلی تھی وہ بھی گئی۔ جیسے تیسے وہ رات گزری، نیند کوئی نہ آئی، صبح گئے دربار میں تو اس نے کہا بچہ لے کے آ، وزیر سے کہا بچہ لے کے آ۔ بچہ لے کے آیا، انہوں نے کہا یہ بچہ ہم لیں گے، یہ بچہ ہمیں چاہیے، اس کی تعلیم، اس نے وظیفہ مقرر کر دیا، اس بچے کو تم نے ہمارے سرکاری وظیفے پر پالنا ہے، پڑھانا ہے، ہمیں یہاں اپنے دربار میں یہ جرت مند بچہ چاہیے۔ اور اس وظیفے کا نام کیا رکھا؟ وظیفہ دشنام، گالی کا وظیفہ۔ تو اب ہر بندہ جا کے نظام دکن کے باہر مال کے کھڑے ہو کے گالیاں دینا شروع کرتے، میرا بھی وظیفہ لگ جائے گا تو پھر کیا اشر ہوگا اس کا۔
اللہ پاک قیامت کے دن بندوں کو بتائے گا یہ تم نے کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ایک بندہ 99 اس کے نکلے ہیں پرنٹ گناہوں کے، مشرق سے مغرب تک، اور ان کا حشر دے کہ وہ جو نکل رہے تھے تو اس نے خود ہی وہ اپنا جو پرنا تھا موڈے پر رکھ کر چل پڑا جہنم کی طرف۔ اس نے کہا ٹائم ضائع کیوں کروں بھائی، جو بھی نبٹ گیا عرصہ۔ اب کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی ادھر ہی جا رہا ہوں جدھر یہ پرنٹ بتا رہے ہیں۔ کہا نہیں ابھی تیرا وہ دوسرا والا پرنٹ نکلنا ہے، وہ بھی ہے اس کا۔ اس نے کہا جی اس کے سامنے وہ کیا کریں۔ آخر ادھر والی مشین بھی چلی، دائیں بازو والی بھی، تو کر 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 کے چھوٹا سا نکلا۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ، گوگل سرچ بھی کر لیجیے گا، حدیث بطاقہ۔ وہ کارڈ نکلا چھوٹا سا ایک، تو اس کی والی بات سچی ہو گئی۔ اس نے کہا جی میں نے نہیں کہا تھا۔ پھر چل پڑا، کہا بھائی تو جا اپنے پلڑے کے پاس کھڑا اور اس کو ڈال اپنے دائیں پلڑے میں، جا کے رکھ اس کو جو نکلا ہے پرنٹ۔ اور وہ پرنٹ رکھا گیا، اور اس پرنٹ نے وہ سارا پلڑا جھکا لیا، اور 99 جو ہے وہ جو پرنٹ نکلے ہوئے تھے مشرق سے مغرب تک، وہ اٹھ گئے، وہ وزنی ہوا ان سے، اور اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ والا، توحید والا کلمہ تھا وہ لکھا ہوا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہ جھکا لے گا پلڑے، وہ خالص والا لا الہ الا اللہ، اگر مگر والا نہیں جو ہمارے یہاں ہے، خالص۔ تو اس کلمے کا ورد موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ پاک کو خاص ورد، جیسے آپ مانگتے ہیں اپنا وہ ذرا سیل نمبر دے دیجئے، کہ اللہ پاک کو خاص ورد کا لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک کو ساری دنیا پڑھتی، یہی خاص۔ اس میں کہا کہ موسیٰ سارا کچھ ایک طرف رکھ دو، اس کلمے کو ایک طرف رکھ دو، تو اس کے وزن کے برابر کوئی چیز نہیں۔ کلمے کا ورد استغفار رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، مصائب کو بھی دور کرتا ہے، عمر میں بھی برکت دیتا ہے۔ استغفار اس کا رکھیں آپ۔ اور ساتھی آپ کیا ہے، میں بڑے بڑے دور سے نکل کے کوئی صحرا سے کوئی کہاں سے ان کی تھوڑی سی خدمت کریں آپ۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر زمین سونے کا لقمہ بن جائے پوری اور میں مہمان کو کھلا دوں تو وہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا، تو مہمانی کیجئے، ساتھی آئے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور یہ جو اجتماع اس کو پھر مل بیٹھنے کو، یا غیبتیں ہوتی ہیں، مل بیٹھنے برادری والوں کی باتیں کرتے، یہ مت کیجیے، اچھی بات کیجیے، بری بات مت کیجیے، تاکہ دل متنفر نہ ہو۔ اور میری طرف سے آپ تمام کو عید مبارک۔ اللہ پاک ایسی ڈھیر ساری عیدیں آپ سب کو نصیب کرے، اور اللہ پاک ہمارے وطن کو سلامتی عطا فرمائے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کا تحفظ فرمائے۔ نماز کا تو آپ کو پتہ ہے، یہ 2 رکعتیں ہوں گی۔ پہلی رکعت میں ہم پہلی تکبیر پڑھیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر تکبیر پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے۔ جنازے میں چھوڑتے نہیں ہیں، ہاتھ اسی وقت بندے رہتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں، لیکن عید میں ہاتھ اٹھا کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری بار پھر تیسری بار جو ہے وہ باندھ لیں گے۔ دوسری رکعت میں ہم نے پوری رکعت نارمل پڑھنی ہے، رکوع سے پہلے ہم نے پھر وہ ایکسٹرا 3 تکبیریں اور چوتھی تکبیر رکوع والی۔ تو پہلی تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں، دوسری میں بھی، تیسری میں، چوتھی پہ پھر رکوع کرنا، بس اتنی ساری بات ہے۔ اس کے بعد یہ مختصر سا خطبہ عربی کا، یہ سننا واجب ہے۔